ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ہے عبادت کسے کہتے ہیں۔ ہر اس قول اور فعل کو عبادت کہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہر اس قول اور فعل کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہو جانا سب اللہ کے نام کے لیے، سب اللہ کے لیے ہے۔ ہر وہ اس کی یہ کون کون سے کام ہیں جو عبادت ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ کون سی؟ سورۃ آل عمران 3 سپارہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، ایک بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ رب العزت میرے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے تو فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ جب آپ کی فرما برداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو ہر وہ کام جو آپ نے کیا ہے یا کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ پھر عبادت بن گیا ہمارے لیے۔ وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ جھوٹ چھوڑنا ہو، سچ بولنا ہو، رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہو، کسی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا ہو، اچھے انداز خوش چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہوں، دوست احباب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سلوک سے رہنا ہو، برے لوگوں کی مجلس چھوڑنا ہو، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہو، یہ سارے کام کیا ہیں؟ عبادت ہے۔ یاد رکھیں گناہ کا کام چھوڑنا بھی عبادت ہے، گناہ کا کام چھوڑنا بھی عبادت ہے، اور اچھا کام کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے ساتھ جماع کرنا یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، یہ ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم غلط ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرو تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر جائز طریقے سے تم کرو تو پھر تمہارے لیے وہ کیوں نہیں ثواب۔ یہاں تک کہ جائز طریقے سے بیوی کے ساتھ جمع کرنا وہ بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، وہ بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اب اپنے پاس سے کوئی عمل بنا کر ہم اس کو کہیں کہ یہ نیک عمل ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو وہ عبادت ہو جاتی نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنے پاس سے کام بنا کر کہتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ 40 دن کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں لٹکے رہے، وہی بات ہے جی یہ بڑا کام کیا۔ فلاں پیر صاحب جو ہیں جی انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال تک فجر کی نماز بھی پڑھ رہی۔ کیا بات ہے جی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. جب سو جائیں آپ تو پھر آپ کا وضو تو ٹوٹ گیا. تو یہ کہنا کہ فلاں پیر صاحب 40 سال تک فجر کے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر بھی پڑھتے رہے ہیں، یہ پھر نیک کام ہوا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی، یہ تو عبادت نہ ہوئی. پھر آپ تو سوتے، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ آرام بھی کریں اور عبادت بھی کریں، تھوڑی عبادت کیا کریں رات کو اور سویا زیادہ کریں. ساری رات سونا ہی نہ. جو بندہ سو جائے وہ اس کا وضو تو سمجھ لو ٹوٹ گیا، پکی بات. جو سوتا ہی نہیں ہے ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر فجر بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ تو بات غلط ہو گئی. یہ تو سنت کے خلاف کام ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے کام. اسی طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو بندہ ولی ہوتا ہے نا، ولی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنا وہ گندا ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. میں نے ایک لوگوں کا ایک ولی دیکھا، وہ الف ننگا سمجھتے ہیں، اس کے جسم پر کوئی ایک چھوٹا سا کپڑا بھی نہیں تھا، سارے کا سارا ننگا. اور اس کے پاس عورتیں آ رہی تھی، آ کے جناب اس کو سلام کرتی ہیں، اس کا جوٹھا کھاتی تھیں عورتیں. یہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب میں اس کی ویڈیو موجود ہے. ایک میں نے پیر دیکھا، اس کے لمبے بال ہیں، جتنا وہ لمبا ہے اس سے دگنے تگنے لمبے اس کے بال ہیں، اور وہ گندی گالیاں نکالتا ہے. کہتا ہے جو دماغ نہ ڈالے اس کو، اس کی ماں کو ایسے، اس کی بہن کو ایسے، وہ گالی نکالنے والا ولی ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے. فاسق ولی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے یار یہ کام کرو، یہ بھی نیک کام ہے. مثال کو طور پہ کوئی بندہ کہے جی ظہر کے 5 رکعتیں پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے نا، یہ نیک کام ہی ہے نماز پڑھنا، 5 رکعتیں پڑھ لو تو عبادت تو ہو جائے گا. نہیں، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے قبول نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. یہ چلے کاٹنا، کچے دھاگوں سے لٹکنا، عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھنا، یہ ایسے کرنا ویسے کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں. ولی کیسے بنا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6502 نمبر حدیث، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں، فرض کی ہیں. اسی حدیث کے آگے والے لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ ہے اللہ کا ولی بننے کا نسخہ. کیا نسخہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کام فرض کیے ہیں وہ کام کرنے شروع کر دے، بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا. وہ میں بھی بن سکتا ہوں، وہ آپ بھی بن سکتے ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ولی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، یا آسمان سے نہیں گرتے، یا کوئی کسی اور راستے سے نہیں آتے. جس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. جن پیدائش کے جن مراحل سے ہم گزرے ہیں انہی مراحل میں سے وہ بھی گزرتے ہیں. دنیا کی جو مصیبتیں ہم جھیلتے ہیں وہ بھی جھیلتے ہیں. تو ولی بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ اگر مجھ سے پھر وہ بندہ جو میرے فرائض پر عمل کرتا ہے، پھر نوافل بھی ادا کرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے پناہ دے دیتا ہوں. وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6502 نمبر ہے.
تو یہ ہے عبادت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا، آپ کے ہر طریقے پر عمل کرنا، آپ کے ہر اس کام پر جس کو آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ اپنے پاس سے کوئی بنا کر عمل، جیسے آج کل لوگ ختم دلاتے ہیں 40ویں کا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند، اس میں لکھتے ہیں یہ ختم، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، اسی طرح جب میت کو لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، یہ ساری باتیں مسلمانوں نے ہندوؤں سے لی ہیں، یعنی ہندو اس طرح اپنے جو ہے وہ کل 40 میں کرتے تھے تو ان کی طرف دیکھ کر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیے، وہ کرتے جب میت کو لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں رام نام ستیہ ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ بھائی کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں؟ اگر تو کیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کیے تو پھر ہم کیوں اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھی جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں؟ عبادت تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو، جو آپ سے ثابت نہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ تو پھر ہم ایسے کام کر کے جو عبادت نہیں ہے کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ اللہ کو خوش نہیں بلکہ اللہ کو ناراض ضرور کر لیں گے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، جیسے سنت طریقہ تھا ویسے نمازیں پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا صحیح، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اب وہ سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن دل تصدیق نہیں کر رہا تو ان کے عمل قبول نہیں ہوئے۔ تو جو بندہ سنت کے خلاف کام کرے گا اس کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ سے بھی حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا ہر وہ کام جس پر ہمارا امر نہیں ہے، یعنی ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ ہماری سنت نہیں ہے، فہو مردود، وہ مردود ہے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حدیث ہوتی ہے 3 قسم کی، حدیث ہوتی ہے 3 قسم کی، قولی، فعلی اور تقریری۔ یہ تینوں قسم کی جو حدیثیں ہیں ان میں جو بھی کام ہوگا اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہوگا وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ قولی جو آپ نے حکم دیا، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے زبان مبارک سے ادا کیے ہیں الفاظ، وہ ہمارے لیے قولی حدیث ہے۔ فعلی جو آپ نے کیا ہے، وہ فعلی حدیث ہے۔ تقریری وہ حدیث ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا ہو اور پھر اسے منع نہ کیا ہو، وہ بھی اسلام میں جائز ہے، اور ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قولی حدیث کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فعلی حدیث کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے کہ اس طرح پڑھنی ہے۔ تقریری حدیث کی مثال سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے صبح نماز فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ فرض ادا کیے، پھر اٹھ کر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حکم یہ تھا کہ فرض کے بعد اب کوئی نماز نہیں پڑھنی سورج نکلنے تک، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، ایک ہمارے ساتھ مل کے اور دوسری یہ۔ عرض کیجیے اللہ کے نبی نہیں،
میری سنتیں جو تھی فجر کی پہلے جو پڑھنی تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ اب پڑھی ہیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ ہمارے لیے اس بات کی دلیل بن گئی کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی اور نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہم سورج نکلنے تک، لیکن اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تقریری حدیث کی مثال۔ بات سمجھ آ گئی کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی یا تقریری حدیث سے ملے یا اس کی دلیل قرآن مجید سے ملے، وہ ہمارے لیے عبادت ہے، وہی اللہ کو قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کام ثابت ہیں وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، وہی اللہ کو پسند ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔